أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور مثال ہے. اگر اس آیت کی ایکسپلینیشن کی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیوں بہترین نمونہ ہے، کیسے بہترین نمونہ ہے. باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، عیسائیت، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، جوئش ہیں اور دنیا میں جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں نا، ان کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ان کی کتاب یا ان کے جو علماء حضرات نے اور جو دین کے ٹھیکے داروں نے جو کتابیں بنا دی ہیں اور جو ان میں چینجنگز کر دی ہیں، ان کے پاس صرف وہی مواد ہے. لیکن دین اسلام اس سے بہترین اسٹریٹجی اپناتا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف کتاب نہیں ہے باقی مذاہب کی طرح. الحمدللہ ہمارے پاس کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی نازل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور مثال بھی قرار دیا. یعنی کتاب اور سنت، یہ دونوں چیزیں اس امت کو دی گئی، کتاب بھی اور سنت بھی. باقی مذاہب کے پاس صرف کتاب ہے، ان کے پاس سنت نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر ہمارے کتاب کے اندر کوئی کسی عبادت کا ذکر ہے تو وہ عبادت اپنے کیسے بہترین انداز میں کرنی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو بھی عبادات ہیں یا جو بھی عمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پریکٹیکل کر کے دکھائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور مثال کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امیر ہو کر بھی دکھایا ہے تاکہ میری آنے والی نسلوں میں جو لوگ امیر ہیں وہ مجھے فالو کر سکیں. یعنی مکہ کے اندر سب سے جو امیر خاتون تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، حضرت ختیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے قافلے ملک شام جایا کرتے تھے اور پورے مکہ کے قافلوں کے برابر ان کا ایک قافلہ ہوتا تھا. تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ہو کر بھی دکھایا اپنی زندگی میں کہ امیر ہے تو زندگی کیسے گزارنا. اس دور میں سب سے زیادہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، انہوں نے وہ بھی زندگی گزار کر دکھائی اور غربت بھی انتہا کی تھی. یعنی آج ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں، لیکن جتنی غربت اور جتنی فقیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی اتنی میں یہاں پہ نظر نہیں آتی. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. غزوہ خندق کا واقعہ تھا. ایک صحابی آئے اور قمیض اٹھا کر دکھائی کہ یا رسول اللہ کھدائی کر کر کے بھوک سے نڈھال ہیں، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تو پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی اور 2 پتھر بندھے ہوئے پیٹ میں دکھائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. شیب ابی طالب ایک پہاڑی تھی جس میں بنو ہاشم کو 3 سال گزارنے پڑے. مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. تو 3 سالوں میں بنی ہاشم نے پتے کھا کر گزارا کیا. اب یہاں پر بہت سارے غریب آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے اپنے ہمسایوں میں، بازاروں میں. کیا آپ نے کوئی ایسا بھی غریب دیکھا جو پتے کھاتا ہو؟ نہیں. الحمدللہ اتنی غربت نہیں ہے اب یہاں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امیروں کے لیے بھی بہترین نمونہ اور مثال ہے اور غریبوں کے لیے بھی بہترین نمونہ اور مثال ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں جیت کر بھی دکھایا کہ آنے والی نسلوں میں اگر آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو آپ نے جو قیدی حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کرنا ہے. اور جنگ ہار کر بھی دکھایا کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیسے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تبلیغ بھی کر کے دکھائی بہترین انداز میں، مار بھی کھائی، پتھر بھی کھائے، لوگوں کی باتیں بھی سنی.
ٹھیک ہے، یعنی مجاہد بھی بن کر دکھایا اور مبلغ بھی بن کر دکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ انما بعثت معلما، بے شک میں بہترین استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اگر کوئی استاد ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ اگر وہ بہترین ٹیچر بننا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیسے پڑھاتے تھے، کیسے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری لکیریں کھینچی زمین پر اور ایک لکیر سیدھی ڈال دی، فرمایا یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے۔ یعنی بیانیہ اتنا جامعہ اور اتنا آسان ہوتا تھا کہ وہ عام آدمی کو آسانی سے بات سمجھ آیا کرتی تھی آپ سے سمجھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹوڈنٹ بن کر بھی دکھایا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ دیکھیں اس شخص کو جو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تھا، کتنے ادب کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ شخص، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے پاس لے کر آیا، مجھے سکھانے کے لیے آیا۔ آپ کو یاد ہے نا پہلی وحی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو جبرائیل نے آ کے کیا کہا تھا؟ پڑھو پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے پھر کہا پڑھو، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ امید ہے پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، استادوں کے لیے، ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے لیے، مجاہد کے لیے، مبلغ کے لیے، عالم کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ اور مثال ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔